بجا کے نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب یوں چلے گا بنجارا۔ میرے واجب الاحترام سامعین گرامی، اہل علاقہ، میرا آپ کا ہم سب کا یہاں جمع ہونے کا مقصد چودھری محمد طاہر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم کی اہلیہ اور چودھری خالد صاحب کی بھابھی جو اس دنیا فانی سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہو گئی ہیں، ہم سب دعا گو ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ باتیں ساری ہو چکی ہیں، چند باتیں آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، یہ جہان آزمائش کا جہان ہے۔ اگر یہ جہان آزمائش کا جہان نہ ہوتا تو کبھی بھی یزید فتح کے جھنڈے نہ لہراتا، کبھی بھی یوں نہ ہوتا کہ حضرت حسین کا سر نیزے پہ چڑھایا جائے، کبھی یوں نہ ہوتا کہ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین دن اپنے گھر میں کچھ کھایا نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے ہوئے اور اپنے پیٹ مبارک کو چارپائی سے رگڑتے ہیں۔ اما عائشہ پوچھتی ہے میں قربان جاؤں اللہ کے نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے پیٹ کو چارپائی سے کیوں رگڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ 3 دن ہو گئے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ یہ جہان آزمائش کا جہان ہے، اللہ اپنے بندوں پر آزمائشیں بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ اللہ ان آزمائشوں میں اپنے بندوں کو پرکھتا ہے کہ یہ میرے بندے ان آزمائش میں کیا کرتے ہیں، اور میں اور آپ اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ یہاں جو بھی آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، پڑا رہ گیا یہی سب ٹھاٹ سارا، جانے والا لے گیا کیا کیا حسرت سدھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آباد حویلیاں نہ دیکھو، ویران کھنڈرات دیکھو، قبرستان دیکھو، جو بڑے بڑے نامور جو کہتے تھے ہم سے بڑا کون ہے، آج وہ دنیا کے صرف تذکروں تک باقی رہ گئے ہیں، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، یہ جہان آزمائش کا جہان ہے، اللہ نے ہر ایک کو آزمانا ہے۔ میں آپ کو حضرت علی کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، ایک بات سنانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے حضرت علی کا مقام بتاتا ہوں کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے، اس ہستی کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، سامنے سے حضرت علی آ رہے ہیں، آپ نے حضرت علی کا دایاں ہاتھ پکڑا، یوں اپنے سینے کے قریب کیا، آپ نے فرمایا علی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ علی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ پھر آپ حضرت فاطمہ کے گھر ایک دن تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی آج رات میں نے خواب دیکھا۔ کہا یا رسول اللہ کیا خواب دیکھا؟ حضرت علی سو رہے تھے اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا کہ تو میں یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، یہ جو سویا ہوا ہے اور میرے یہ دونوں بچے امام حسن اور حسین جنت کے دسترخوانوں پہ کھانا کھا رہے ہیں۔
یہ اس ہستی کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یہ حضرت علی کا مقام ہے۔ اب حضرت علی کی بات سنیے۔ آپ کے شاگرد حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آدھی رات کا وقت ہوتا تھا، رات تھک چکی ہوتی تھی، لوگ سوئے ہوئے تھے، حضرت علی مسجد میں تشریف لے جاتے، مسجد میں تشریف لے جاتے، یوں پکڑتے اپنی داڑھی کو، یوں، اور فرماتے آہن آہا من قلت ذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ ہائے علی سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے، کل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا جواب ہے؟ جس ہستی کو اتنی بشارتیں، اور اس ہستی کی زبان سے کہ جس کی بات اب زمین پر وہ بولے تو اللہ قرآن بنا دے، وہ گھر میں بولے اللہ حدیث بنا دے، اللہ ساری دنیا کے لیے ان کے قول کو اور ان کی بات کو رہتی دنیا تک رہنما اور رہبر بنا دے، وہ ہستی کہہ رہی ہیں علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ لیکن حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ علی سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا جواب؟ اور ان کے شاگرد فرماتے ہیں حضرت علی قبرستان میں تشریف لے جاتے اور قبرستان والوں سے کہتے اے بوسیدگی والو، اے وحشت والو، اے کیڑے مکوڑے والو، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے، تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، کچھ اپنی بھی سناؤ کہ تمہارا کیا حال ہے۔ پھر اپنے شاگرد سے فرماتے اگر انہیں بولنے کی طاقت ہوتی تو یہ کہتے بہترین توشہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈر جانا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آپ سب اہل علاقہ، میں بھی یہیں کا، آپ بھی یہیں کے، میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم نے سب نے یہاں سے جانا ہے، ہم نے سب نے جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اگر یہاں رہنا ہوتا تو ایک ہستی ہے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ نے قانون تبدیل کر دیا، اللہ نے سارا نظام تبدیل کر دیا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، جبریل علیہ السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ نے نظام تبدیل کر دیا ہے، آج تک کبھی موت کا فرشتہ کسی سے پوچھ کے نہیں آیا، آپ واحد ہستی ہیں، آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے کہا میرا حبیب آنا چاہے تو لے کے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے واپس آ جائے، رہنا چاہے تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اقبال کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اس ایک شعر کے اندر انہوں نے ایسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساری کائنات اس کی ہے جو محمد مصطفیٰ کا بن گیا، اللہ ساری کائنات کو اس کو تابع کرے گا جو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں جھک جائے۔ تو موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آئے گا، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا۔ آپ نے فرمایا اجازت، فرشتہ اندر آیا، سلام کیا کہ یا رسول اللہ آپ واحد ہستی ہیں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب سے پوچھ کے جانا، یوں نہ جانا، میرا حبیب آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے واپس آ جانا۔ آپ نے یوں جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا، آسمانوں پر تیاریاں مکمل ہیں، آپ بتائیں میں قربان جاؤں اس ہستی پر۔ فرمایا جبرائیل جاؤ پہلے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آذان ہوئی، کسی کو پرواہ نہ ہوئی کہ نماز پڑھنی، جھوٹ اور فراڈ ہم کرتے ہیں، دھوکہ اور فراڈ ہم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ آذان ہوئی، کسی کو پرواہ نہ ہوئی کہ مسجد میں جانا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس رب کا یہ حق تو بنتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکائے۔
رقبے میں جانور رکھا ہوتا ہے، کتا رکھا ہوتا ہے، اس کو ہم بلاتے ہیں، وہ بھاگ کے آتا ہے کہ تو میرا مالک ہے، اور آج میں اور آپ نہیں پہچانتے کہ وہ ہمارا مالک ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ ایمان کی گراوٹ ہے۔ ایمان اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ آج ہم اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، جبریل علیہ السلام گئے، اللہ سے پوچھ کے آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اب موت کے فرشتے سے اپنا کام شروع کرو۔ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دو باتیں اپنی امت کو کہہ رہے ہیں، میں بس دو باتیں آپ کو بتا کے بات ختم کروں۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ پہلی بات، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ 95% چھوڑ چکے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، نمازی کوئی نہیں۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکتا۔ میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے غریبوں سے، ماتحتوں سے، ملازموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ دو باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ پھر جب زبان نے بالکل ساتھ دینا چھوڑیا تو آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، باپ اپنے بچوں کو کوئی نصیحت کر جائے کہ میرے بچوں میرے بعد یہ کام ضرور کرنا، تو بچے کہتے ہیں ہمارے باپ نے مرتے وقت یہ کہا تھا، چاہے جو مرضی ہو جائے ہم اپنے باپ کی وصیت پوری کریں گے۔ تو وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ ہستی ہے اللہ نے جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا، جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی، اور اللہ نے مجھ آپ پر کروڑوں ہاں نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے کبھی کوئی نعمت نہیں جتلائی، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا جس کو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ نے یہ احسان ہم پر جتلایا، اور اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا ہے، اگر میں نے اس کو نہ بنانا ہوتا میں اس کائنات کے نظام کو ہی نہ بناتا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اس نبی کی یہ وصیت ہے اور اس پر میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں بس میری یہ بات مان لیں، آپ کا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ہم سارے بھائی اس بات کی نیت کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ایک نماز نہیں چھوڑیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، چاروں طرف سے یزیدیوں کی تلواریں ہیں اور بیچ میں آل رسول ہے۔ 72 یا 70 یہ تعداد ہے، 72 یا 70، اور باہر ہزاروں یزیدی ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، امام حسین نے فرمایا یزید سے ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دی جائے، ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دی جائے۔ یزید نے کہا نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہاں سے سب نے اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا ہے، لیکن صرف 5 منٹ کے لیے یہ بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے اور کیا کر رہے ہیں۔ آخر ہم نے بھی تو جانا ہے۔ کتنے ایسے اپنے ہاتھوں سے دوست، رشتہ دار ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آ چکے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگ ہم پر بھی مٹی ڈال رہے ہیں، ہم بھی اس دنیا سے جا رہے ہوں گے۔ تو بھائیو آؤ میں اور آپ اس بات کی نیت کریں، کم سے کم 5 ٹائم کی نماز سارے بھائی ادا کریں گے۔ نیت کرتے ہیں اس بات کی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔